جی تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں الطاف حسین صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوں جو MQM کے رہنما ہیں، اور آج برنچ کی کچھ صورتحال بدلی ہوئی ہے۔ عموماً آپ میرے سیٹ پہ دیکھتے ہیں برنچ وتھ بشرا، اور میرے مہمان میرے گھر پہ آتے ہیں، تو چونکہ الطاف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ اپنا ہی گھر سمجھیے، میں نے اپنا گھر سمجھ کے ان کو یہاں بلا لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ کہ اسے آپ نے اپنا گھر سمجھا، اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی دعاؤں سے اللہ کا بہت کرم۔ اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہاں دیکھ کے، اور آج میں نے اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ آج آپ کو ایک بہت مختلف الطاف حسین صاحب سے ملوائیں گے، اور نہ تو وہ غصے میں ہوں گے، نہ وہ جوش میں ہوں گے، نہ وہ ناراض ہوں گے، اور نہ کوئی کسی کنٹروورسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے۔ آج ہم الطاف حسین کو ایز اے پرسن، ایک بچی کے بہت محبت کرنے والے والد کی حیثیت سے، ایک نوجوان لڑکے سے بھی ملیں گے آج ہم، ہے نا؟ آپ کا خیال جو میں نے جو کہا اس سے آپ بھائی آپ کی ذرا نوازی ہے، آپ نوجوان کہہ رہی ہیں، بہرحال اب میں نوجوان تو نہیں ہوں۔ نہیں، ہم اس نوجوان کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے لڑکپن میں تھا۔ جی اچھا، جی اچھا۔ اچھا، کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے۔ یہ تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ 17 ستمبر کو پیدا ہوئے۔ جی 17 ستمبر کی میری پیدائش ہے۔ میرا بچپن جو ہے وہ جہانگیر روڈ ویسٹ کراچی میں گزرا۔ پہلا میرا جو اسکول تھا وہ تھا، اس کا نام تھا ویلجی بھائی اللہ رکھا اسکول۔ وہ اتنا لمبا نام تھا؟ ظاہر ہے کہ غریبوں کے اسکولوں کے کچھ نام نہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں ویسے اس میں۔ اللہ رکھا مطلب اللہ نے رکھا تو اسکول بن گیا، ورنہ اچھا اچھا اچھا۔ کیسے اسٹوڈنٹ تھے آپ؟ کچھ برائٹ تھے یا کچھ ایوریج تھے؟ ایوریج اسٹوڈنٹ تھا میں۔ اچھا، فرسٹ آنے والے بچے نہیں تھے آپ؟ جی نہیں۔ اور شرارتی تھے کیا؟ جی نہیں۔ اچھا، بچے مطلب لڑکے شرارتی نہ ہو، بڑی عجب بات ہے ویسے۔ کیا گھر میں آپ چھوٹے تھے یا درمیان میں تھے؟ کتنے بہن؟ میں سیکنڈ لاسٹ اپنے بہن بھائیوں میں۔ اچھا، اور آپ سے چھوٹے بہن تھے یا بھائی تھے؟ چھوٹا بھائی ہے۔ تو بس اسکول جاتے تھے، انٹرویل ہوتا تھا، باہر خوانچے والے مختلف جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کے بیچ رہے ہوتے تھے۔ ہاف ٹائم جس کو ہم کہتے تھے، اس میں تو اگر پیسے ہوتے تھے جیب میں تو کچھ کھا لیتے تھے۔ اس زمانے کے بچے بہت سادے ہوتے تھے ویسے، تھوڑے سے پیسوں سے تھوڑا سا کھا کے بھی خوش ہو جاتے تھے۔ اب کے بچے دیکھیں، اتنے سارے پیسے چاہیے ان کو، اور پھر بھی وہ بچے اور موڈ کے ہوتے تھے۔ جی نہیں، ایسا کبھی کسی نے، بڑے بھائی نے 2 پیسے دے دیے، 1 آنا دے دیا، اس کی اہمیت بھی تھی نا، بہت بڑی بات ہوتی تھی، ہم بہت خوش ہوتے تھے کہ آج ہم اسکول میں جو ہے وہ ہاف ٹائم میں یہ کھائیں گے۔ اچھا بتائیے الطاف صاحب، آپ کے والدین پارٹیشن کے بعد آئے تھے تو وہاں انڈیا میں کس شہر سے آئے تھے؟ انڈیا میں آگرے میں رہتے تھے۔ آگرے سے، اچھا۔ تو کیا کرتے تھے آپ کے والد؟ ان کا کیا بزنس؟ میرے والد جو تھے وہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اسٹیشن ماسٹر تھے۔ بس پھر پارٹیشن ہو گیا اس کے بعد۔ تو پارٹیشن کے حوالے سے آپ نے کیا سٹوری سنی تھی؟ کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ بھی اس زمانے میں آئے تھے ان کے بچوں نے بہت کچھ سنا، بہت ایک ٹراما سے وہ گزرے تھے۔ آپ نے کیا سنا اپنے بچپن میں؟ کیا امپریشنز تھے جو آپ کے کان میں پڑے؟ کیونکہ دیکھیں، اس طرح کی تحریک کے لیے ایک بچہ جو ہے وہ، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یوں ہی اٹھ کے نہیں کھڑا ہو جاتا وہ، اور اس کو وہ سینسیٹیولی فیل کرتا ہے اور ان چیزوں کو ابزارو کرتا ہے، اور پھر کہیں جا کے نوجوانی میں اس کے اندر کوئی یہ تحریک پیدا ہوتی ہے۔ والدین، ہمارے یہاں کا جو رواج تھا جنرلی وہ یہ تھا کہ بڑوں میں بچوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اگر کوئی تقریب ہوتی تھی کسی قسم کی بھی، تو جب بزرگ بیٹھتے تھے اور اس میں چھوٹوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، کوئی بزرگ قصے سنا رہے ہوتے تھے یا کوئی اسلامی بات بتا رہے ہوتے تھے یا تاریخی بات بتا رہے ہوتے تھے، اسی میں متعدد بار پاکستان کے جو ہے وہ قصے آئے۔ اسی کے دوران پتہ یہ چلا کہ جب میرے والدین نے ہجرت کی تو صرف تن کے اوپر سب کے کپڑے تھے،
باقی گھر سامان ہر چیز جو ہے وہ وہیں چھوڑ دی تھی، اور بس اس وقت تو مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے جان بچا کے لوگ نکلے، کیونکہ جگہ جگہ قتل عام ہو رہا تھا۔ جی جی جی۔ خیر بہرحال ابتدائی دنوں میں پھر انہی کی زبانی یہ بھی سنا کہ بچوں کو بھی مارا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، بزرگ بھی، جو جس کے ہاتھ لگ رہا ہے فسادات ہو رہے ہیں، اور بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان بنانے کے لیے۔ نہیں تو کیسے آپ کو فیلنگ کیسی ہوتی تھی؟ کیونکہ آپ کی تو ظاہر ہے آگرہ نہیں دیکھا تھا آپ نے، تو بعد میں پیدا ہوئے آپ، ایک ماں باپ جو ایک اپنی پرانی یادیں دہراتے تھے یا ان کے گھر بار کے بارے میں ان کی بڑی ایموشنل فیلنگز ہوتی ہوں گی۔ مثلا ہم اگر جیسے لاہور میں رہے ہوئے بچپن میں، تو ہماری لاہور کے ساتھ اور طرح کی یادیں، اور لاہور سے ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم جاتے بھی رہتے، لیکن خدا نخواستہ ہم نہ جا سکتے ہوتے تو ہم تو ایک خواب کی صورت میں بیان کر رہے ہوتے۔ ایسے کبھی وہ آپ کو کہانیاں سناتے تھے آپ کے پیرنٹس؟ جی، وہ نام ہمارے لیے بالکل عجیب عجیب ہوتے تھے۔ فلاں 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 علاقے میں ہم جاتے تھے، فلاں فلاں علاقے میں یہ ہوتا تھا، فلاں علاقے میں شکار کھیلنے جاتے تھے، فلاں علاقے میں فلاں صاحب رہتے تھے، ان سے ملنے جاتے تھے، وہ ہمارے یہاں آتے تھے۔ اپنے گھر کے بارے میں بتاتے ہوں گے، ہمارا گھر ایسا تھا، جی جی جی، اتنے کمرے تھے، فلاں فلاں۔ جی 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 جی، وہ ایک نقشہ سا ذہن میں آتا ہے۔ جی جی جی، لیکن بہت قربانیاں دی لوگوں نے پاکستان کے لیے، بہت۔ جی، اور پھر ظاہر ہے آپ لوگ تو وہ ڈائریکٹ افیکٹڈ لوگ تھے جن کا۔ جی، آگرے میں والدین کی زبان ہی سنا، جہاں والدین قیام پذیر تھے، اس کو مقبول محل کہتے تھے۔ کبھی جی چاہتا جا کے دیکھیں وہ جگہ؟ بہت دل چاہتا ہے۔ کبھی گئے آپ؟ جی نہیں۔ اچھا۔ انڈیا میں گیا ہوں۔ جی جی، مگر وہاں نہیں گئے۔ ایک ہندوستان ٹائمز نے کانفرنس کی تھی، اس میں مجھے دعوت دی تھی۔ جی جی، معلوم ہوا تھا بالکل۔ لیکن میں اتنا مصروف رہا 17 دن وہاں پہ کہ مجھے ایک دن بھی فرصت نہیں ملی کہ میں آگرے جا کے دیکھ سکوں۔ خواہش بہت تھی۔ میں گئی تھی آگرے، اور میں وہاں سے لائی تھی 2 گھاگرے۔ بہت مزہ آیا آگرے میں نے تاج محل جی، دیکھا۔ آگرے کی دال موٹ، آگرے کی پیٹھے کی مٹھائی، یہ بہت، اور بہت ساری چیزیں۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ، یا چلے ایسا کرتے ہیں ہم پہلے ایک بریک لیتے ہیں، کیونکہ مزے کی بات بریک کے بعد سننے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔